پچھلے پارٹ میں آپ نے سنا کہ برہان ایک ایسی پرانی عمارت نورستان شفا خانے میں داخل ہوا جہاں 37 سال سے بند وارڈ 17 کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جس نے اس کی پوری زندگی کو ایک سوال بنا دیا۔ برہان کو وہاں اپنے بچپن کی کچھ ایسی یادیں ملیں جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں۔ ایک ایسا نام سامنے آیا، ایان، ایک ایسا بھائی جسے دنیا بھول چکی تھی۔ لیکن برہان نہیں جانتا تھا کہ وارڈ 17 صرف ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں یادیں زندہ رہتی ہیں، اور اب برہان اس راز کے اور قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ 37 سال پہلے نورستان میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ آخر ایان کا کیا راز ہے؟ اور وارڈ 17 برہان کو بار بار اپنی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ آج کی کہانی کا یہ حصہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، خوف بایشر میں آپ سب کو ویلکم، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دنیا بھر کے خوفناک واقعات، پرانے راز اور ایسی کہانیاں جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں۔ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم واپس جا رہے ہیں نورستان شفا خانے کے اسی بند وارڈ 17 میں، جہاں ہر خاموشی کے پیچھے چھپا ہے ایک نیا خوف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مانیٹر کی اسکرین پر وہ الفاظ چمک رہے تھے، پیشنٹ نمبر 18 ریٹرنڈ۔ میری نظر اس اسکرین پر جم گئی۔ میرا دماغ ایک ہی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ریٹرنڈ؟ واپس کون آیا تھا، میں یا کوئی اور؟ وارڈ 17 میں کھڑے اس بچے کی نظر اب بھی مجھ پر تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا، نہ اس کے چہرے پر ڈر تھا نہ حیرانی، جیسے وہ مجھے بہت عرصے سے جانتا ہو۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، نام؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نام بدل جاتے ہیں، مجھے سب یہاں ایک ہی نام سے بلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کس نام سے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، پیشنٹ نمبر 18۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بچہ دھیرے دھیرے بیٹھ کے قریب گیا۔ اس نے ایک پرانی فائل اٹھائی اور میری طرف بڑھا دی۔ مجھے پتا تھا آپ یہی کہو گے۔ میں نے فائل لی، اوپر لکھا تھا، نورستان شفا خانہ اسپیشل آبزرویشن وارڈ۔ نیچے پیشنٹ نمبر 18، نام برہان فرید، عمر 7 سال۔ میں نے فائل بند کر دی۔ میں 1989 میں یہاں نہیں تھا۔ بچہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، آپ تھے؟ میں نے غصے سے کہا، نہیں، وہ آپ کی یاد ہے جو آپ سے چھپا دی گئی۔ یہ جملہ سن کر میرے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی، کیونکہ بچپن کی کچھ یادیں مجھے واقعی یاد نہیں تھیں۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بچپن میں بہت کمزور تھا، رات کو اکثر چیخ کر اٹھتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا، مجھے واپس وہاں مت بھیجنا۔ لیکن وہاں کا مطلب کیا تھا مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ میں نے بچے سے پوچھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے وارڈ کے آخری کونے کی طرف اشارہ کیا، وہاں دیکھیے۔ میں نے دھیرے سے اس طرف دیکھا۔ دیوار پر ایک پرانی ڈرائنگ لگی تھی۔ اس ڈرائنگ میں ایک ہاسپٹل بنا ہوا تھا، ایک بڑا دروازہ اور دروازے کے پیچھے ایک آدمی۔ نیچے لکھا تھا، یہاں سے آواز آتی ہے۔ بچے نے کہا، اس رات سب نے سوچا میں پاگل ہوں، لیکن میں جو دیکھ رہا تھا وہ سچ تھا۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھ رہے تھے تم؟ بچے نے دھیرے سے جواب دیا، ایک ایسا مریض جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ سے گئے۔ مطلب؟ وہ بولا، اس کا نام کسی رجسٹر میں نہیں تھا، اس کا کمرہ کسی میپ میں نہیں تھا، لیکن ہر رات وہ وارڈ 17 کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ اچانک وارڈ کی لائٹس جل بجھنے لگیں۔ بچے نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ڈر نظر آیا۔ وہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون؟ اس نے دھیرے سے کہا، جس کی وجہ سے نورستان بند ہوا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وارڈ 17 کا دروازہ اب بھی بند تھا، لیکن دروازے کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی لمبی کوریڈور میں آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا۔ اس نے کہا، جب وہ اندر آئے تو میری طرف مت دیکھنا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ اگر آپ نے مجھے دیکھا تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ مجھے یاد کرنے لگے ہیں۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا، وارڈ 17 کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر کوریڈور میں کوئی کھڑا تھا، سفید ڈاکٹر کوٹ، ہاتھ میں پرانی فائل اور سر جھکا ہوا۔ وہی شخص
جو 1989 والی تصویر میں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر آیا، اس کے قدم کی آواز پورے وارڈ میں گونج رہی تھی۔ پھر وہ رک گیا، اس نے فائل کھولی اور بنا چہرہ اٹھائے بولا، پیشنٹ نمبر 18، 37 سال بعد بھی آپ کی کنڈیشن میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ آدمی دھیرے سے مسکرایا، لیکن اس نے اب بھی چہرہ نہیں اٹھایا اور بولا، ڈاکٹر نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوتا تو شاید آپ بچ جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور جب اس کا چہرہ روشنی میں آیا، میرے ہاتھ سے فائل گر گئی، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا تصویر میں تھا، خالی، بنا آنکھوں کے، بنا ہونٹوں کے، صرف ایک سیاہ خاموش۔ پھر اس نے کہا، برہان، اب آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ 1989 کی رات اصل میں ہوا کیا تھا۔ اچانک پورے وارڈ 17 کی دیواروں پر لگے پرانے اسپیکرز چل اٹھے۔ ایک ریکارڈنگ آواز دینے لگی، ایمرجنسی اناؤنسمنٹ، وارڈ 17 کا پیشنٹ کنٹرول سے باہر جا رہا ہے، تمام اسٹاف فوراً بلڈنگ خالی کریں۔ پھر ایک اور آواز آئی، ایک عورت کی چیخ، اور اس چیخ کے بعد ایک جملہ، پیشنٹ نمبر 18 کو بچانا مت۔ میرا دل رک سا گیا، کیونکہ وہ عورت کی آواز میری ماں کی آواز تھی۔ اسپیکر سے آنے والی آواز اب بھی پورے وارڈ 17 میں گونج رہی تھی، پیشنٹ 18 کو بچانا مت۔ میرے کان سن ہو گئے تھے، میری سانسیں رک سی گئی تھیں، کیونکہ وہ آواز کسی اجنبی عورت کی نہیں تھی، وہ میری ماں کی آواز تھی۔ میں نے ڈاکٹر جیسی شکل والے اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، میری آواز خود مجھے کمزور محسوس ہوئی۔ یہ میری ماں کی آواز نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، انسان اکثر اس سچ کو جھوٹ کہتا ہے جسے قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، تم کون ہو؟ وہ کچھ قدم آگے بڑھا، میں وہ ہوں جس نے اس رات سب کچھ دیکھا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں بچانے کی کوشش کی، مگر تم، اس نے تھوڑا رک کر کہا، تمہیں کچھ یاد نہیں رہنے دیا گیا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، لیکن وہ بچہ اب وہاں نہیں تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں صرف ایک پرانا کھلونا پڑا تھا، ایک چھوٹی سی لکڑی کی گاڑی، وہی جو تصویر میں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، وہ بچہ کہاں گیا؟ اس نے جواب دیا، وہ کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھیں کھل سی گئیں۔ مطلب؟ اس نے فائل کھولی اور ایک پرانا پیج نکالا۔ پیشنٹ نمبر 18 کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف ایک پیشنٹ نہیں تھا۔ میں چپ رہا۔ وہ بولا، 1989 کی رات نورستان میں ایک آپریشن ہونا تھا۔ آپریشن؟ کس کا آپریشن؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہارا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میرا؟ اس وقت تم صرف 7 سال کے تھے۔ میرے والدین مجھے یہاں کیوں لائے؟ اس نے کہا، کیونکہ تم رات کو ایک ہی خواب دیکھتے تھے، ایک ہاسپٹل، ایک دروازہ اور ایک آواز جو تمہیں بلاتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک کچھ منظر تیرنے لگے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، میری ماں رو رہی ہیں، میرے والد کسی ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہیں، اور میں ایک بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے یہ سب یاد کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، کیونکہ یادیں بھی کبھی کبھی زخم دیتی ہیں۔ اچانک وارڈ نمبر 17 کے باہر زور کی آواز آئی، جیسے کسی نے کوریڈور کا دروازہ توڑ دیا ہو۔ ڈاکٹر کا چہرہ پہلی بار بدلا۔ اس نے فوراً کہا، وہ آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کون؟ اس بار اس کی آواز میں خوف تھا، جس سے تم بچ گئے تھے۔ میں نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا، برہان، جو چیز تمہارے پیچھے 37 سال سے لگی ہوئی ہے وہ بھوت نہیں ہے، وہ کوئی روح نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا، ایک یاد۔ میرے دماغ میں ایک اور تصویر ابھری، ایک چھوٹا بچہ وارڈ نمبر 17 کے کونے میں بیٹھا ہوا، اور اس کے سامنے ایک آدمی۔ وہ آدمی بچے سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے دروازہ کھولا تو تم واپس نہیں آ پاؤ گے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، اس رات دروازے کے پیچھے کیا تھا؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، ہم سمجھتے تھے کہ وارڈ 17 میں ایک مریض بند ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وارڈ 17 میں مریض نہیں، ایک راستہ بند تھا۔ کیسا راستہ؟ مگر کہاں کا؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف وارڈ کے پیچھے والی دیوار کی طرف دیکھا۔ میں نے ٹارچ اس طرف ڈالی۔ پہلے وہاں صرف دیوار تھی، لیکن اب وہاں ایک دروازہ تھا، ایک ایسا دروازہ جو پہلے وہاں کبھی نہیں تھا، پرانا،
سیاہ اور اس پر ایک نمبر لکھا تھا 18۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا اور میری ماں؟ ڈاکٹر کی آنکھیں کچھ پل کے لیے جھک سی گئیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری ماں نے اس رات تمہیں بچانے کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ انہوں نے تمہاری یاد مٹا دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی اپنی یاد کیسے مٹا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا انسان اپنے دماغ سے بہت کچھ بھول سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ بھول کر بھی واپس آ جاتی ہیں۔ اچانک پرانا ٹیلی فون دوبارہ بجنے لگا، اس بار وارڈ 17 کے اندر۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا، فون مت اٹھانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ کال باہر سے نہیں اندر سے آ رہی ہے۔ لیکن فون بجتا رہا اور پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ریسیور اٹھانا ہی ہوگا۔ میں نے فون اٹھایا، کچھ سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر ایک چھوٹی بچی کی آواز آئی، برہان بھائی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کیونکہ وہ آواز میری چھوٹی بہن کی تھی، لیکن میری بہن کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ فون کی دوسری طرف سے آواز دوبارہ آئی، برہان بھائی جلدی کرو، وہ مجھے دوبارہ بند کر رہے ہیں۔ اور اسی وقت وارڈ 17 کا نمبر 18 والا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا نہیں بلکہ بچپن کی ایک پرانی خوشبو آئی، مٹی، دوائی اور میری ماں کے عطر کی۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا اب تمہیں اندر جانا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا کیونکہ 1989 میں جو کام ادھورا رہ گیا تھا اب وہ تمہارے بغیر پورا نہیں ہوگا۔ میں اس دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے پتا تھا اس کے پار صرف ایک کمرہ نہیں تھا، اس کے پار میری وہ زندگی تھی جسے مجھ سے 37 سال پہلے چھین لیا گیا تھا۔ دروازہ نمبر 18 میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جس میں روشنی دکھائی دینے کے بجائے خود روشنی بھی گم ہوتی محسوس ہو رہی ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، میرا دماغ کہہ رہا تھا واپس چلے جاؤ، لیکن دل، یا شاید وہ چیز جو مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی تھی، وہ کہہ رہی تھی اب سچ سے بھاگنا ممکن نہیں۔ میں نے ایک قدم اندر رکھا اور جیسے ہی میرا پاؤں اس کمرے کی زمین پر پڑا پورا کمرہ روشن ہو گیا، لیکن یہ روشنی بجلی کی نہیں تھی۔ پرانے پیلے بلب جل رہے تھے، بالکل ویسے جیسے 37 سال پہلے جل رہے ہوں۔ کمرہ دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ یہ کوئی عام ہاسپٹل نہیں تھا، یہ بالکل بچوں کی آبزرویشن روم جیسا تھا۔ ایک کونے میں پرانی ٹوائز رکھی تھی، دیوار پر بچوں کی ڈرائنگز لگی تھیں اور ایک چھوٹی سی ووڈن چیئر بالکل ویسے ہی رکھی تھی جیسے کوئی ابھی اٹھ کر گیا ہو۔ میری نظر ایک پرانے شیشے پر پڑی، شیشے پر دھول جمی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اسے صاف کیا اور جو نظر آیا اس نے مجھے ہلا دیا۔ شیشے کے کونے پر لکھا تھا برہان پلس امی۔ میرا گلا بھر گیا، مجھے بچپن کی ایک ہلکی سی یاد آئی، ایک عورت کا ہاتھ میرے سر پر، ایک آواز، بیٹا ڈرنا نہیں، میں یہیں ہوں۔ میں پیچھے ہٹا، مجھے یہ سب یاد کیوں نہیں؟ میری آواز کمرے میں گونج گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کمرے کے کونے میں رکھا پرانا ٹیپ ریکارڈر خود چل پڑا۔ پھر آواز آئی ایک عورت کی، اگر کوئی یہ ریکارڈنگ سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی، یہ میری ماں کی آواز تھی۔ ریکارڈنگ جاری رہی، برہان کو اس جگہ سے دور رکھنا ضروری تھا، لیکن اگر وہ دوبارہ یہاں آ گیا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وارڈ 17 نے اسے پھر بلا لیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دھیرے سے کہا امی۔ ٹیپ پر آواز دوبارہ آئی، بیٹا اگر تم یہ سن رہے ہو تو میری ایک بات یاد رکھنا، جو چیز تم نے بچپن میں دیکھی تھی وہ تمہارا خواب نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑا، دروازہ بند تھا اور باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹیپ ریکارڈر پر میری ماں کی آواز پھر آئی، برہان اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کس کی؟ اور اسی وقت کمرے کے دوسرے کونے میں رکھا پرانا پردہ خود بخود ہلنے لگا۔ پردے کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، لمبا قد، خاموش۔ میرا جسم کانپ رہا تھا کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا یہ وہی تھا، وہی شخص جو تصویر میں تھا، وہی جس کا چہرہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پردے کے پیچھے سے باہر آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ اس نے فائل کھولی اور بولا پیشنٹ نمبر 18
آبزرویشن کمپلیٹ۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ رک گیا اور بولا، میں نہیں، یہ جگہ چاہتی ہے۔ کون سی جگہ؟ اس نے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جگہ جہاں تم پہلی بار مرے تھے۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ کیا؟ وہ آدمی میرے قریب آیا اور پہلی بار اس نے ایک عجیب بات کہی، برہان، تم نورستان میں مرے نہیں تھے، بس تمہارا ایک حصہ یہیں رہ گیا تھا۔ اچانک کمرے کی دیوار پر لگی ایک پرانی گھڑی چلنے لگی۔ سوئیاں پیچھے کی طرف گھومنے لگیں۔ 3:17، 3:16، 3:15، جیسے وقت الٹا چل رہا ہو۔ پھر پورا کمرہ بدلنے لگا۔ پرانی دیواریں صاف ہونے لگیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں اپنی جگہ واپس آنے لگیں اور میری آنکھوں کے سامنے 37 سال پرانی رات زندہ ہونے لگی۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ میں تھا۔ میری ماں رو رہی تھی۔ میرے والد ڈاکٹر سے بحث کر رہے تھے اور ایک کونے میں قاسم شاہ کھڑا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، وارڈ 17 کا دروازہ کھل گیا ہے۔ سب لوگ ڈر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میری ماں میرے بچپن والے چہرے کے پاس جھکی اور رو کر بولی، برہان، اگر کل تمہیں کچھ یاد نہ رہے تو سمجھنا ہم نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس بچے نے، یعنی میرے بچپن والے جسم نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میرے پیر جم سے گئے، کیونکہ پہلی بار مجھے سمجھ آیا وارڈ 17 میں صرف میرا ماضی قید نہیں تھا، میرا ایک حصہ اب بھی یہیں زندہ تھا۔ اور پھر میرے پیچھے کھڑے اس چہرے کے بغیر آدمی نے دھیرے سے کہا، اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرے سامنے وہ منظر چل رہا تھا، لیکن میں صرف دیکھ نہیں رہا تھا، میں اسے محسوس کر رہا تھا، جیسے میری آنکھیں نہیں، میری پرانی یادیں کھل رہی ہوں۔ 37 سال پہلے کی وہ رات، جس رات نورستان شفا خانہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا چھوٹا برہان بیڈ پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے رو رہی تھیں، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرے والد ڈاکٹر سے کہہ رہے تھے، بس کرو یہ سب، ہم اسے یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، آپ سمجھ نہیں رہے، اگر یہ باہر گیا تو جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ میرے والد غصے میں بولے، میرا بیٹا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ نورستان میں صرف علاج نہیں ہوتا تھا، یہاں کچھ اور بھی کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس کمرے میں کھڑے ڈاکٹر کو دیکھا، وہی چہرہ جس کے پاس اب میرا سامنا کھڑا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک انسانیت تھی۔ وہ ڈاکٹر میرے والدین سے کہہ رہا تھا، برہان دوسرے بچوں جیسا نہیں ہے، اس نے کچھ دیکھا ہے۔ کیا؟ میری ماں نے پوچھا۔ کیا؟ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، ایک ایسی جگہ جو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ میری ماں رو پڑی، پھر اسے وہاں سے دور کر دیں۔ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا۔ ہم نے کوشش کی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کوشش؟ اچانک پیچھے سے وہ بنا چہرے والا شخص بولا، ہر چیز کو ختم کرنے کی کوشش ہر بار کامیاب نہیں ہوتی۔ میں اس کی طرف مڑا، یہ سب تم دکھا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ سب وہ دکھا رہا ہے۔ کون؟ اس نے وارڈ 17 کی طرف دیکھا، جو ابھی تک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک پرانی یاد کا منظر بدلا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں لوگ بھاگ رہے تھے، ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی اور ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وارڈ 17 لاک کرو۔ قاسم شاہ کوریڈور میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے جا رہا تھا، لیکن اندر سے آواز آئی ایک بچے کی، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ قاسم شاہ رک گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں واپس آؤں گا، لیکن پھر اس کے پیچھے ڈاکٹر کی آواز آئی، نہیں قاسم، اگر تم گئے تو وہ تمہاری آواز استعمال کرے گا۔ میں نے یہ سنا تو میری نظر قاسم شاہ پر گئی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ صرف چوکیدار نہیں تھا، وہ اس رات کا آخری گواہ تھا۔ منظر پھر بدلا۔ میری ماں میرے بچپن والے جسم کے پاس بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ وہ رو کر لکھ رہی تھی، برہان کو کچھ یاد نہیں رہنا چاہیے۔ میرے دل میں درد سا ہوا، امی نے میری یاد کیوں مٹا دی؟
وہ بنا چہرے والا شخص بولا، کیونکہ کچھ سچ انسان کو زندہ رہنے نہیں دیتے۔ اچانک بچپن والا میں بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سیدھا میری طرف دیکھا اور بولا، امی یہ کون ہے؟ میری ماں نے ڈر کر پیچھے دیکھا، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھیں کیونکہ میں اس وقت صرف ایک یاد تھا۔ پھر بچپن والے برہان نے ایک جملہ کہا جس نے میری روح تک ہلا دی، امی یہ آدمی میرے جیسا لگتا ہے۔ میری ماں کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا۔ منظر دوبارہ ٹوٹ گیا۔ میں واپس وارڈ 17 میں تھا۔ میری سانسیں تیز تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میں کون ہوں؟ ڈاکٹر خاموش رہا۔ میں نے زور سے پوچھا، میں کون ہوں؟ پہلی بار اس بنا چہرے والے شخص نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہا، برہان تم وہ بچے ہو جسے نورستان سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ جو تمہارے ساتھ گھر گیا تھا وہ تم تھے ہی نہیں۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ پھر میں کون ہوں؟ اس نے دھیرے سے کہا، یہی تو وارڈ 17 کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسی وقت کمرے کی ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں صرف ایک آواز آئی، ایک بچے کی، برہان مجھے واپس گھر لے چلو۔ اور جب روشنی واپس آئی تو میرے سامنے کھڑا بچہ میرے بچپن کا چہرہ لیے ہوئے تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، آپ میری جگہ جی رہے تھے۔ میرا دل رک گیا۔ وہ بچہ میرے سامنے کھڑا تھا، بالکل میری طرح، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی معصومیت۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر تھا جو میں نے کبھی یاد نہیں کیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ میری جگہ جی رہے تھے۔ یہ جملہ میرے دماغ میں گونجتا رہا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں صرف اسے دیکھتا رہا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ بچہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں وہ ہوں جسے امی نے آخری بار گلے لگایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ بچے نے وارڈ 17 کے کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ جگہ یادیں سنبھال کر رکھتی ہے۔ یادیں؟ ہاں، جو لوگ بھول جاتے ہیں یہ جگہ انہیں نہیں بھولتی۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ میری زندگی کیا تھی؟ ڈاکٹر نے دھیرے سے جواب دیا، ایک امانت۔ میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، 1989 کی رات تمہارے والدین کے پاس دو راستے تھے۔ پہلا کہ وہ تمہیں یہاں چھوڑ دیتے، دوسرا کہ وہ تمہاری جان بچانے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرتے جس کا بوجھ انہیں پوری زندگی اٹھانا پڑتا۔ میں نے پوچھا، انہوں نے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے کمرے کے کونے میں رکھی ایک پرانی مشین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مشین میں نے بنائی تھی۔ میری نظر مشین پر گئی۔ پرانی وائرز، گلاس ٹیوب اور ایک چھوٹا سا مانیٹر۔ ڈاکٹر بولا، یہ علاج کے لیے نہیں تھی، یہ انسان کی یادوں کو الگ کرنے کے لیے تھی۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ یادوں کو؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کی آواز دھیمی ہو گئی، کیونکہ تمہارے دماغ میں ایک ایسی یاد تھی جو تمہاری اپنی نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ کس کی تھی؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، پیشنٹ نمبر 17 کی۔ میری نظر فوراً دروازے پر گئی۔ وارڈ 17، پیشنٹ 17۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ ہر کوئی سمجھتا رہا کہ وارڈ 17 صرف ایک کمرہ ہے، لیکن اصل میں وارڈ 17 ایک ریکارڈ تھا۔ کون سا ریکارڈ؟ ان لوگوں کا جو کچھ دیکھ کر واپس آئے۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھ کر؟ اس بار ڈاکٹر نے جواب دینے میں وقت لگا دیا۔ پھر بولا، ایک دروازے کو۔ کمرے میں اچانک ٹھنڈک بڑھ گئی۔ کون سا دروازہ؟ ڈاکٹر نے دھیرے سے سیاہ دروازے کی طرف دیکھا جو کمرے کے پیچھے تھا، جس پر نمبر لکھا تھا 18۔ یہ دروازہ۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ یہاں کب سے ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، جتنا پرانا نورستان ہے اتنا ہی پرانا یہ دروازہ ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو ابھی بنا ہے۔ ڈاکٹر مسکرایا، ہر چیز ہر کسی کو ایک وقت پر نظر نہیں آتی۔ اچانک بچہ میرے قریب آیا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ میرے دل میں عجیب سا درد ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی میری انگلیاں اس کے ہاتھ سے ٹکرائیں، میرے دماغ میں ایک زور کا جھٹکا لگا، اور پھر مجھے سب یاد آنے لگا۔ ایک چھوٹا سا گھر، میری ماں، میرے والد اور میں، 7 سال کا۔ مجھے یاد آیا کہ نورستان آنے سے پہلے بھی میں نے اس آواز کو سنا تھا، ایک آواز جو مجھے رات کو بلاتی تھی، برہان ادھر آؤ۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا تھا، امی یہ آواز کس کی ہے؟ انہوں نے کہا تھا، کسی کی نہیں بیٹا، لیکن ان کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ پھر وہ رات آئی جب مجھے نورستان لایا گیا۔ مجھے یاد آیا، وارڈ 17، ڈاکٹر،
قاسم شاہ اور ایک اور بچہ۔ ہاں، ایک اور بچہ۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ کیا میں اکیلا نہیں تھا؟ بچہ مسکرایا۔ نہیں۔ پھر تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارا وہ حصہ ہوں جو تمہارے ساتھ واپس نہیں گیا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، اس رات ہم نے تمہاری یاد کا ایک حصہ الگ کر دیا تھا تاکہ تم زندہ رہ سکو، مگر میرا حصہ یہاں کیوں رہ گیا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، کیونکہ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے کسی کو اندر رہنا تھا۔ میرے پیر کمزور سے پڑ گئے۔ کسے اندر رہنا تھا؟ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہیں۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ اچانک باہر کوریڈور سے زور کی آواز آئی۔ وارڈ 17 کا دروازہ ہلنے لگا۔ باہر سے ایک آواز آئی، برہان۔ میں خوفزدہ ہو گیا کیونکہ یہ آواز میری نہیں تھی، یہ آواز میری ماں کی تھی۔ بیٹا، دروازہ مت کھولنا۔ لیکن اسی وقت میرے پیچھے کھڑا بچہ بولا، ابو، دروازہ کھول دیں۔ میں نے دھیرے دھیرے پیچھے دیکھا۔ بچے کی آنکھیں بدل چکی تھیں، اب ان میں معصومیت نہیں تھی۔ اور پھر اس نے کہا، کیونکہ اس بار باہر جو ہے وہ مجھے لینے نہیں، آپ کو لینے آیا ہے۔ اگر آپ نے دارالسمت پارٹ 2 کو آخر تک سنا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نورستان شفا خانہ کا راز اب اور گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ برہان اب صرف ایک پرانی عمارت کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گزرے ہوئے کل کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وارڈ 17 کے اندر ابھی بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دارالسمت پارٹ 3 سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں تو خواب بشر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں ایان اصل میں کون ہے، اور کیا برہان کو وارڈ 17 کے اندر جانا چاہیے تھا؟ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اصلی خوفناک واقعہ، پیرانارمل ایکسپیرینس یا کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ یاد رکھیں، کچھ دروازے بند ہونے کے بعد بھی اندر سے کھلے رہتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ سے بہت جلد اس کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔